السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو گرامر کی ہے، جس میں آج ہم قافیہ اور ردیف کریں گے۔ تو قافیہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو یہ شعر پڑھیے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں، ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن۔ اوپر دیے گئے شعروں میں خط کشیدہ یعنی کہ جن لفظوں کے نیچے خط کھینچا ہوا انڈر لائن ورڈز جو ہیں، خط کشیدہ لفظوں پر غور کیجیے۔ دیکھیے لفظ ہے نا جو خط کشیدہ، دیکھیے اوپر کے جو شعر ہیں اس میں دم، کم، جہاں، امتحان، حباب، سراب، گلشن، دامن۔ تو ان پر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ دم، کم، جہاں، امتحان، حباب، سراب، گلشن، دامن، یہ لفظ ایک جیسی آواز پر ختم ہوتے ہیں اور ان سب میں آخری حروف یا حرف مشترک بھی ہیں، جیسے دم اور کم میں میم، حباب اور سراب میں بے میں الف اور بے، جہاں اور امتحان میں الف اور نون غنہ، گلشن اور دامن میں نون۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ یعنی آواز اس کی یکساں ہوگی، مطلب آخری حروف یکساں ہوں گے، یکساں حروف پر ختم ہوں گے، حروف پر یا حروف پر، یعنی ایک حروف بھی ہو سکتا ہے اور حروف یعنی زیادہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، تو انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیے سے شعر میں نغمگی اور ترنم پیدا ہوتا ہے۔ ذیل کی مثالوں میں قافیوں کو پہچانیے۔ تو ان مثال یہ دی ہوئی، ان کو قافیے میں پہچانے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا، نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا۔ تو اس میں سمجھانے کا، دیوانے کا ہے نا، سمجھانے، دیوانے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو اس میں مقام، شام، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر مقام اور شام قافیہ ہو گیا، یہاں پہ سمجھانے، دیوانے قافیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ردیف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے ردیف کیا ہوتا ہے۔ قافیہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا، کہ شعر میں وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہوتے ہیں ہے نا، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ اور ردیف میں قافیے کے تعلق سے آپ نے ابھی کئی شعر پڑھے۔ چوتھے شعر کے قافیے میں تھے گلشن اور دامن، تو یہ شعر تو قافیے پر ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اور شعر دیکھیے، ہر شعر میں قافیے کے بعد اور کچھ اور بھی ہے، یعنی کبھی کبھی شعر جو قافیے پر ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے قافیے کے بعد اور کچھ حروف اور ہوتے ہیں یا کچھ الفاظ جو ہیں اور ہوتے ہیں نا۔ شعر نمبر 1 میں دم اور کم قافیوں کے بعد نکلے۔ شعر نمبر 2 ہے جہاں اور امتحان قافیوں کے بعد اور بھی ہیں، ہے نا، قافیے کے بعد جو آگے کے لفظ ہیں اور بھی ہیں۔ تو دیکھیے شعر نمبر 3 میں حباب اور سراب قافیوں کے بعد کی سی ہے، یعنی حباب اور سراب کے بعد ہے نا، حباب کی سی ہے، سراب کی سی ہے۔ تو اشعار میں قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ یعنی قافیے کے بعد جن الفاظ کی مطلب گردانی ہوتی، بار بار وہ ریپیٹ ہوتے ہیں الفاظ، تو ان کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کی کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس میں ردیف کیا ہوا، کیا ہے، اور قافیہ ہوا ہوا دوا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، وہ جو ہم میں تم میں تھا قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وزن شعر کا لازمی جز ہے۔ قافیہ اور ردیف شعر کے لیے ضروری نہیں ہے،
لیکن یہ ضرور ہے کہ قافیہ اور ردیف سے شعر کی نغمگی حسن اور اثر آفرینی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی شعر کے لیے وزن کا ہونا ضروری ہوتا ہے. قافیہ اور ردیف شعر کے لیے ضروری نہیں ہوتے، لیکن جب قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں تو شعر میں جو ہے نغمگی، ترنم وغیرہ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے. شعر کے مفہوم و معنی اور اہمیت سے متعلق یہاں پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب ہماری شاعری سے یہ چند جملے نقل کیے گئے ہیں. کامل شعر وہی ہے جس میں موزونیت بھی ہو اور اثر بھی. کلام کے موضوع ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے جس کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک خوبصورت تسلسل یا ترنم پیدا ہو جائے اور ایک خاص طرح کی لذت حاصل ہو. اس لذت کا احساس انسان کی فطرت میں داخل ہو اور اسی فطری احساس پر غور کرنے اور تجزیہ کرنے سے وہ اوزان دریافت ہوئے جن کی مطابقت سے کلام میں موزونیت پیدا ہوتی ہے. لیکن موزونیت کے تحت شعر کے نئے اوزان دریافت کرنے کا امکان اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. لفظوں کا وہ مجموعہ جس میں موزونیت کی صفت پائی جائے مصرع کہلاتا ہے. تو مصرع اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں بنا دیا. مصرع کیا کسے کہتے ہیں؟ دو لائنوں کا ایک شعر ہوتا ہے نا، تو اس کی ایک لائن جو مصرع اول ہوتی ہے، پہلی لائن، اور دوسری اگلی جو اگلا مصرع ہوتا ہے مصرع ثانی. شاعری جذبات کی ترجمانی ہے اور انسان کے گہرے جذبات فطراً موزونیت، موسیقیت کے ساتھ ظاہر کیے جاتے ہیں. تعلیم کا مقصد یہی تو ہے کہ قدرت نے جو قوتیں انسان کی فطرت میں چھپا رکھی ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں، مگر اس طرح کہ ان کا قدرتی تناسب اور توازن بگڑنے نہ پائے. اسی صورت میں اگر یقین ہو جائے کہ انسان میں کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں جن کی ترقی بالکل یا بہت کم شعر کی محتاج ہے تو نظام تعلیم میں شعر کی جگہ نکل آئے گی. جذبات کی تربیت کا شعر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں اور کوئی نظام تعلیم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا. یعنی نظام تعلیم میں بولنے میں ہمارے جذبات کی تربیت میں شعر کا جو ہے سب سے اہم مقام ہے. مطلب ہماری جذبات کی جو تربیت ہوتی ہے شعر سے، اس کا اور کوئی بہتر ذریعہ نہیں، اور نظام تعلیم یعنی تعلیم کے نظام میں اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو جو مکمل کر رہے ہیں شعری فن میں سے ہم نے ردیف اور قافیہ آج کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. سمجھ میں آ گیا تو اسے لائک کیجئے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. ہماری اگلی ملاقات اگلے ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.